بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، ہمارے ہاں عورت کے حوالے سے جگہ کے تفاوت کا لحاظ کرتے ہوئے وہی تصور پایا جاتا ہے جو کبھی قدیم سپارٹکس لوگ جو تھے ان کا تھا، یا یونانیوں کا تھا، یا پھر رومن امپائر ان لوگوں کا تھا۔ ہمارے ہاں بھی وہی تصور پایا جاتا ہے عورت کے لحاظ سے، کہ عورت گند کی مکھی ہے، عورت گدھی ہے، عورت بالکل ہی ختم ہے، اسے کسی چیز کے اندر کوئی بھی امتیازی صفت نہیں، کسی چیز کے اندر اسے کوئی برتری حاصل نہیں، کسی چیز کے اندر وہ مرد کے برابر نہیں۔ حالانکہ یہ تصور بالکل بھی غیر شرعی تصور ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر عورت کو کوئی برتری نہیں، کسی بھی چیز کے اندر عورت کو کوئی مساوات حاصل نہیں۔ یہ بالکل غیر شرعی نظریہ ہے، اور یہ تو بالکل ہی غیر شرعی نظریہ ہے کہ عورت گند کی مکھی ہے، یا پھر عورت اگر حیض کے ساتھ اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی، کیونکہ ہم متقی جو ہیں، خدا کی لعنت تو ہمارے اس تقوی پر جو ہمیں آبا سے، اجداد سے، اپنے بڑوں سے وراثت میں ملی ہے، جو ہمیں یہودیوں سے وراثت میں ملی ہے، جو ہمیں نصارہ سے وراثت میں ملی ہے۔ ایسے تقوی پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس میں احترام نسواں برقرار نہ رہے، احترام آدمیت برقرار نہ رہے۔ حالانکہ یہ تمام معاملات جہالت کے اندر ہوتے تھے۔ محبوب علیہ السلام آئے، شریعت لے کر آئے، آپ نے احترام دیا۔ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ نکاح کرتی تھی، ایک عورت، بچہ پیدا ہوتا 10 میں سے جس کے مشابہ ہوتا اس کا بیٹا قرار پاتا۔ عورت کو وراثت بالکل نہ دی جاتی۔ بعض جگہوں پر جیسے سپارٹا تھے، اہل سپارٹا، ان کے یہاں اگر عورت کوئی معذور بچہ جان لیتی تو قتل کر دیا جاتا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ ہم بہادر لوگ ہیں، بہادر بچہ جنتے، صحت مند بچہ جنتے۔ لیکن محبوب علیہ السلام ہے، عورت کو احترام ملا، وراثت میں حصہ ملا، معاشرے میں اسے عزت ملی۔ وہ جو کبھی طوائف تھی وہ با پردہ ہو کر گھر میں بیٹھی، وہ جو کبھی 4 دیواری کا تقدس پامال تھا وہ محفوظ ہوا، سلامت ہوا محبوب علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالت پھر وہی ہو رہی ہے، ہر معاملے کے اندر حالت وہی قدیم والی پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، وہی عہد قدیم ہے۔ اگر اس دور کے اندر پردہ نہیں تھا تو آج بھی پردہ نہیں ہے، اگر اس دور کے اندر عیاشیاں تھیں تو آج بھی عیاشی ہیں، اگر اس دور کے اندر احکامات کو چھوڑ کر نفس پرستی کا دور دورہ تھا تو آج بھی نفس پرستی کا دور دورہ ہے۔ الغرض ہر معاملے کے اندر ہی ہمارا جو معیار ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آبا کی مانتے ہیں، شرع کی نہیں مانتے۔ میری ایک صاحب کے ساتھ گفتگو کا بحث ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی اس طرح کا معاملہ نہیں، وہ کہتے احادیث کے اندر آیا ہے عورت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، عورت اس طرح ہے، عورت اس طرح ہے، عورت اس طرح ہے۔ میں نے کہا بھائی اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، وہ یا تو موضوع من گھڑت ہیں یا پھر شدید ضعف کا شکار ہیں، شدید ضعیف ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح مرد کو عزت لینے کا حق ہے ویسے عورت کو بھی حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرے، اپنے مرد کو سربراہ جانے، گھر کے اندر رہے، عزت کے ساتھ رہے، اور اگر اس نے دوسرے معاملات کرنے بھی ہیں تو پردہ کے ساتھ کرے، اسے حق حاصل جس طرح مردوں کو حق حاصل۔ اس پر تو کافی سارے دلائل ہیں، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، اور اسلاف کے عمل سے بھی اس طرح کا معاملہ ثابت ہے۔ تو عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہ اسے حقیر سمجھنا چاہیے۔ وہ اگر حیض سے آ جائے، مطلب کہ اسے حیض آ جائے، تو اس کے ہاتھ کی روٹی بالکل کھانی چاہیے، آپ کھا سکتے ہیں۔
اس کے ہاتھ سے آپ کام بھی لے سکتے ہیں۔ کیا سیاسی تک روایت نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیض کی حالت کے اندر کیا تیل لگایا، روٹی پکا کر دیتی تھی؟ کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ یہ جو تقوی کا دورہ پڑا نا، یہ صرف ہمیں پڑا ہے، وغیرہ احادیث کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا تقوی ہے، پرہیزگاری، یہ کتے والی پرہیزگاری ہے۔ اس پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا، کتے والی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، احترام آدمیت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔